بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج دارف۔ ناظرین، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سندھ میں پیش آیا جو کہ دل چیر دینے والا واقعہ۔ سندھ کے شہر جام شوروں میں اوباش جو ہے وہ لوگوں نے سرپرست جن کے وڈیرے بے غیرت گھٹیا غلیظ وڈیرے اور پولیس سندھ کی وہ جو وہاں جام شوروں کی پولیس ہے کس طرح سہولت کر رہی اس واقعے میں، اور یہ سب مجرم ہیں۔ ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے، بلکہ میں تو 2 قدم آگے بتا رہا ہوں کہ سندھ حکومت بھی سہولت کار ہے۔ اگر نہیں ہے تو ان بغیرتوں کو جو ہے وہ چوک میں لٹکایا جائے۔ 3 دن جو ہے وہ ان کی لاشیں وہاں لٹکتی ہوں، ان اوباش لڑکوں کی، اور جو جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ان کی، اور جو سہولت کار وڈیرے جو اس کو ان لوگوں کو تھانوں سے چھڑا کر لے گئے ان کی، اور ان پولیس والوں کی۔ ان کو جو ہے نا وہ چوک میں 3 دن اس جگہ پہ لٹکایا جائے، عبرت کی جگہ بنائی جائے۔ ان کے گھر والوں کو ان کے گھر والوں کو تکلیف ہونی چاہیے کہ دیکھو جب کسی اور کی جس خاتون کے ساتھ درندگی 3 دن یہ کرتے رہے، پھر اس کی لاش کو مسخ کر دیا اور جو ہے وہ پھینک کے چلے گئے۔ اس کی معصوم بیٹی تھی 9 مہینے کی یا 6 مہینے کی، 7 8 9 مہینے کی، اس طرح کی۔ وہ بیچاری جو ہے وہ روتی ہے، بچہ ہے، بیٹی یا بیٹا ہے، میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے، یقین مانے مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ ویڈیو دیکھ کے کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا جو دودھ کے لیے روتی ہے، ماں کی گود کے لیے وہ رو رہا ہے۔ افسوس۔ اب مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کیسے وہاں برکت آئے گی جب یہ ایسا نظام ہو اور وڈیرے جو دل کریں وہ کر رہے ہوں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہو، سہولت کاری جو ہے وہ پولیس کر رہی ہے اور پشت پناہی جو ہے وہ حکومت سندھ کر رہی ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک حل ہے کہ سندھ کی عوام نکلے اور ان لوگوں کا احتساب کرے۔ اگر سندھ کی عوام متحد ہو جاتی ہے ان کے خلاف تو ان کی نسلوں کو برباد کر دے گی۔ ان کی جو یہ رہائش گاہیں، ان کی عیاش گاہیں بنی ہوئی، ان کو جو ہے وہ چتھڑے کر کے رکھ دے، سمیت سندھ حکومت کے، سمیت ان سہولت کار پولیس والوں کے، تبھی جا کر یہ بندے کے پتر بنے گی۔ اگر سندھ حکومت میں تھوڑی سی غیرت ہے، وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مراد علی شاہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اپنے آپ کو شاہ کہتا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی غیرت ہے، اگر وہ اسے تھوڑا سا بھی یہ لگتا ہے کہ میں کسی کا بیٹا ہوں، میری بھی ماں ہے، میری بھی بہن ہے، میری بھی بیٹی ہے، اگر اسے اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماؤں بہنوں کا تھوڑا سا بھی احساس ہے نا، تو اس خاتون کو انصاف دلائے۔ ان کے جو سہولت کار وڈیرے ہیں، ان کے سہولت کار وہ پولیس والے ہیں، اور ان کے سہولت کار جو سہولت کار کیا وہ جو جن بے غیرتوں نے جو لگتے ہیں کہ کسی ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ جو ہے وہ کسی، میں اب کیا الفاظ استعمال کروں، وہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ انسان کے بچے نہیں ہیں، کسی اس کے بچے ہیں۔ بے شرم، بے غیرت، گھٹیا لوگ، اللہ سے نہیں ڈرتے یہ لوگ۔ خوف خدا ان لوگوں میں ختم ہو چکا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں نا کہ ایک ہماری پختون بہن ہے، ہم شرمندہ ہیں اس بہن سے کہ جن کا نام صابرہ بی بی ہے، بنوں سے جام شروع اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی۔ ایز اے سندھی میں خود بہت شرمندہ ہوں اس چیز سے۔ میرا ان اعلیٰ حکام سے یہ کہنا ہے کہ ہر پٹھان امیر نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنا گھر چلانے، زندگی گزارنے کے لیے گھر گھر جا کر کپڑے بیچتے ہیں، لیکن یہ بیچاری خاتون کو کیا پتا تھا کہ ان وڈیروں، ان جاگیرداروں سندھ میں جو قبضہ مافیا ہے وہ کتنے درندے ہیں، کتنے گھٹیا اور غلیظ ہیں، اور پھر پولیس جس طرح ان کی سہولت کاری کرتی ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں۔ پہلے اس بیچاری کے ساتھ جو درندگی ہوئی ہے اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں، پھر ان پولیس کا رویہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں کہ پولیس کس طرح سہولت کار بنتی رہی۔ اگر پولیس چاہتی تو ہو سکتا تھا تو بیچاری کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن پولیس جو ہے نا وہ میرٹ پہ تو بھرتی ہوتی نہیں ہے، تعلیم تو ان لوگوں کی ہوتی نہیں ہے، وڈیروں کی سفارش پہ آتے ہیں، زرداری کے جو ہے وہ پشت پناہی ان کو حاصل ہوتی ہے، تو پھر ایسے ہی ان کے جو ہے وہ کرتوت ہیں۔ اچھا، یہ بیچاری گھر گھر جا کر جو ہے نا صابرہ بی بی جو ہے وہ گھر گھر جا کر کپڑے بیچتی تھی، لیکن اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے روتے رہے کہ ماں کہاں گئی۔ 10 دن گزر گئے، سندھ پولیس نے کہا کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب یہ دیکھیں سندھ پولیس کا رویہ چیک کرے، لعنت ہو اس طرح کی پولیس کے اوپر۔ تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ بیٹی کسی کے ساتھ یا آپ کی بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو آپ اپنا کام کرو، یہ ہے ان کا رویہ۔ جبکہ یہ خاتون جو ہے نا یہ حاملہ بھی تھی،
لیکن کل ایک مسخ شدہ لاش ملتی ہے جسے کتے بھنبوڑ رہے تھے. جب اس کی شناخت ہوئی تو بیچاری صابرہ خان ہی نکلی. اللہ اکبر. جسے کسی نے اغوا کیا. میڈیکل رپورٹ میں کئی لوگوں کی زیادتی سامنے آئی ہے جسے بعد میں مار دیا گیا. اندازہ کریں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ درندے تھے. کون ان سے پوچھے گا؟ کون جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لے گا؟ ان درندوں کو، ان کی نسلوں کو ختم کر دینا چاہیے. جدھر جہاں سے یہ پیدا ہوئے ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے کہ آپ نے ان حرام زادوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ کر، بلکہ ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے ان کو جو ہے نا ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے. جس کسی نے یہ اغوا کیا اور میڈیکل رپورٹ میں کئی لوگ جو ہے وہ یہ سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے اس بیچاری کے ساتھ زیادتی کی اور پھر قتل کر دیا، چہرہ مسخ کر دیا. اس کی پہچان کے لیے کہ جب اس کا شوہر بھابھی اور دوسرے لوگ آئے تو انہوں نے پہچان لیا. افسوس ہم انسان اتنے زیادہ گر چکے ہیں کہ ہوس کے چکروں میں یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا بھی ایک انسان ہے. اس بہن کے لیے آواز اٹھائیں. میں اپنے سندھی جو ہے وہ بھائیوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، غیرت مند سندھیوں سے کہتا ہوں کہ نکلو ان لوگوں کو. اگر حکومت ریاست اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتی، انہیں چوک پہ نہیں لٹکاتی تو تم لٹکاؤ، تم سندھی لٹکاؤ. تم دکھاؤ کہ سندھ جو ہے وہ غیرت مندوں کی دھرتی ہے. لٹکاؤ ان وڈیروں کو، جاگیرداروں کو. لٹکاؤ ان سندھ پولیس کے ان اہلکاروں کو جنہوں نے یہ ظلم کی سہولت کاری کی. اگر آپ جو ہے وہ نہیں لٹکا سکتے تو یہ پوری سندھ عوام کے اوپر دبا ہے، کوئی حکومت کے اوپر دبا نہیں. حکومت تو ویسی داغدار ہے، حکومت وڈیروں کی سہولت کار ہے، حکومت تو ویسی داغدار ہے. لیکن عوام جو سندھ کی غیرت مند عوام ہے ان کے اوپر یہ دھبا لگ چکا ہے. ان چند وڈیروں، ان کے جو ہے اوباش درندوں اور سہولت کار پولیس والوں کی وجہ سے سندھ صوفیوں کی دھرتی بدنام ہو رہی ہے. سندھیوں کب نکلو گے اپنے حق کے لیے؟ کیا ایسے دیکھتے رہو گے اپنی ماؤں بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے ہوئے؟ اسی دن جس دن ناظم جوکھیوں کا قتل ہوا تھا، اگر سندھی جاگ جاتے ان وڈیروں کی چتھڑے کر دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ان زرداریوں کو گھسیٹا نہ ہوتا. معاف کیجیے گا، میں تمام زرداریوں کو نہیں، صرف یہ جو ایک حکومتی ٹولہ ہے زرداری خاندان، ان کو گھسیٹا نہ ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. آج سندھ کی جو ہے وہ روایت اس طرح طاقتدار نہ ہوتی ان سندھی وڈیروں بغیرتوں کے ہاتھوں میں. پولیس اگر میرٹ پہ بھرتی ہوتی تو یہ جو ایسے ابھی دیکھیں پولیس کا رویہ چیک کریں کہ وہ خاتون کا بھائی کہتا ہے کہ میری بہن کا اغوا کا پرچہ کٹوانے گیا تو ایس ایچ او نے 50,000 مانگے. جس گھر پر شک تھا اس گھر کو دیکھنے کے لیے مجھ سے 3,000 لیے، مگر حوالدار آدھے راستے سے واپس آ گیا. کہ مقتولہ کا بھائی کا بیان ہے. یہ حال ہے جام شورو پولیس کا. لڑکی کے بھائی نے بتایا. بدقسمتی. کون ایکشن لے گا؟ کوئی نہیں لے گا، کوئی نہیں ایکشن لے گا ان کے اوپر. بدقسمتی ہے. جام شورو میں یہ جو ہونے والا قتل ہے، ان کو جو ہے نا وہ پیپر پارٹی کے وڈیروں نے چھڑوا لیا ہے. ڈی آئی جی صاحب، اور میں پوچھتا ہوں کہاں ہے وہ آل سندھ پٹھان یوتھ کے ٹھیکیدار جو اپنے آپ کو پشتون قوم کے لیڈر سمجھتے ہیں اور صرف اجرک اور ٹوپی کا ڈرامہ کرتے رہتے ہیں. ان کی میں نے کل سے ایک بھی جو ہے وہ ٹھگدار کا ویڈیو بیان یا پوسٹ نہیں دیکھا. میں سلام پیش کرتا ہوں ان سندھیوں کو جو بیچارے آواز اٹھا رہے ہیں. کیا ایس ایس ایچ او کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی؟ ان کی غفلت اور جرم جو کہ متاثرہ خاندان کی دل آزاری اور رشوت کی ڈیمانڈ، ان کے اوپر کوئی ایکشن لے گا؟ کوئی نہیں لے گا. کیوں؟ کیونکہ ان وڈیروں کو جنہوں نے ان بغیرتوں کو چھڑوایا ان کو پشت بنائی ہے زرداری کی، پیپل پارٹی کی. جس دن ان بغیرتوں کو میں آخری میں یقین من غصے میں ہوں، جس دن ان کو لٹکا دیا نا اس دن سندھ بدل جائے گا، سندھ کے حالات بدل جائے گے. جس دن ان وڈیروں کو یہ ایک ٹیسٹ کیس بنا لے سندھی اس کے، کیونکہ سندھ کی غیرت کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے. یہ کوئی کسی پٹھان کی بیٹی نہیں ہے، سندھ کی بیٹی ہے کیونکہ سندھ میں رہتی تھی، سندھ کی بہن ہے کیونکہ سندھ میں رہتی تھی. سندھی اگر اس کو اپنا ٹیسٹ کیس بنا لیں، ان بے غیرتوں کو، ان کے سہولت کار وڈیروں کو، ان
گلیز حرام زادے پولیس والوں کو جب تک نہیں لٹکائیں گے تب تک آپ کی بیٹی بہن مائیں اس طرح لٹتی رہیں گی اور یہ بغیر سہولت کار بنتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔